السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف 1956 جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کی 1956 کا کانسٹیٹیوشن کس طرح وجود میں آیا، کون کون اس کے بنانے میں انوالو تھے یا اس کو ڈرافٹ کرنے میں انوالو تھے۔ سب سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس کو فارمولیٹ کیا، ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ اور اس کی ٹیم شامل تھی، اور اس کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ جو ہے وہ فریم کیا، اور پھر 9 جنوری 1956 کو اس بل کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں پریزنٹ کیا۔ یہ بل جو تھا، اس کو جو عوامی لیگ کی لیڈر تھی جو ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اس کو اپوز کیا اور سیسیشن کی تھریٹ دی۔ سیسیشن کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن سے الگ ہونے کی تھریٹ بھی دی کہ ہم فیڈریشن سے الگ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اس کے باوجود اس کو اڈاپٹ کیا گیا فیبرری 29 کو، اور اس ٹائم پر بھی جو عوامی لیگ کی لیڈر تھے اور جو ان کے ممبرس انہوں نے اس کو بائیکاٹ کیا، لیکن یہ پھر بھی یہ امپلیمنٹ ہو۔ اس کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ 29 فیبرری کو کیا گیا تھا۔ اڈاپشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تھرو اسٹیٹ رن کرے گا، اور انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو پریکٹیکلی امپوز کیا جائے اور اس میں جتنے بھی پاورز اینڈ فنکشنز ہیں ان کو پریکٹیکل شیپ پرووائڈ کی جائے، تو یہ اڈاپٹ 29 فیبرری کو کیا گیا تھا، اور جو اس کے انفورسمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ 23 مارچ 1956 ہے۔ اچھا، جب اس کو انفورس کیا گیا تو پاکستان کو ایک ڈومینین اسٹیٹس جو تھی وہ اینڈ ہو گئی، اور اس کو ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا۔ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی وہ انٹرم نیشنل اسمبلی بن گئی، اور جو گورنر جنرل سکندر مرزا تھے وہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے اس کانسٹیٹیوشن کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 1956 کی کانسٹیٹیوشن ہے جو ہے اس کی فیچرز کی، اس کی کون کون سی خصوصیات تھے۔ سب سے پہلا جو ہے اسٹیٹ پروونس ریلیشنز جو ہے وہ کیا تھی، یا پھر جو فارم آف گورنمنٹ تھی وہ کیا تھی۔ تو جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس نے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی، جس میں 2 ٹائپ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ، ایک ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ۔ فیڈرل سینٹر میں ہوتی ہے اور پروونشل پروونسز میں ہوتی ہے۔ اس فارم آف گورنمنٹ میں ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوتی ہے، لسٹ ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگلی پاور ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ جو فیڈرل لسٹ تھی اس میں 33 آئٹمز تھے، جو پروونشل تھی اس میں 94 آئٹمز تھے، اور جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں سے 19 آئٹمز تھے۔ جو فیڈرل لیجسلیچر تھی اس کو پروونشل لیجسلیشن پر سپریمیسی حاصل تھی کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے۔ مین کنکرنٹ لسٹ کے جو سبجیکٹس تھے اس میں فیڈرل لیجسلیچر کو زیادہ انفلوئنس حاصل تھا ایز کمپیئر ٹو پروونشل جو اس کے اسمبلیز تھے۔ اور جب کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں، تو جو چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے، وہ ایکٹ کرے گی ایز اے میڈیٹر، اور ان دونوں کی جو پرابلم ہے ان کو سالو کرے گا۔ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاور زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو پروونشل اسمبلی جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے، مین کی ایمرجنسی سچویشن میں جو فیڈرل لیجسلیچر ہے اس کے پاس زیادہ پاور ہے، اور جو پروونسز ہیں ان کے پاورز کم ہے۔ جو اس کا سیکنڈ فیچر ہے وہ ہے فارم آف گورنمنٹ۔ اچھا، آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ میں نے وہاں بھی فارم آف گورنمنٹ کہی، یہاں بھی فارم آف گورنمنٹ کہی، وہاں جو میں نے کہا وہ اسٹیٹ اس کو فارم آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں یا پھر اسٹیٹ پروونس ریلیشن بھی کہتے ہیں۔ وہ جو یونٹری اور فیڈریشن جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ اور پروونس کے ریلیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل ہوتے ہیں، یہ جو 3 برانچز ہوتے ہیں ان کی جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ کی فارم تھی وہ پارلیمنٹری تھی۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ریئل ایگزیکٹو ریئل اتھارٹی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک یونیک فیچر یہ تھا اس کانسٹیٹیوشن کا کہ فارم آف گورنمنٹ تو پارلیمنٹری تھی لیکن جو پاور تھی وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی۔ اس کا جو 3rd پوائنٹ ہے وہ ہے کوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ کے۔ پریزیڈنٹ کے لیے کون کون سے لوازمات ہوں گے؟ سب سے پہلے کہ وہ پاکستانی ہو، مسلمان ہوں، اور اس کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہو، تو اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جائے گا، اور اس کی جو ٹرم ہوگی وہ 5 ایئرس ہوگی، اور یہ اپنے آفس کو صرف 2 ایگزیکٹو ٹرمز کے لیے ہولڈ کر سکتا ہے، صرف ایک ہی ساتھ صرف 2 دفعہ یہ سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو نیشنل اسمبلی کی 3/4 میجورٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کر سکتی ہے اگر اس پر کوئی الزام لگ جائے ہائی ٹریزن کا، یا وہ ڈس ایبل ہو جائے۔ 4تھ فیچر ہے پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ کی۔ پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ کا کیا رول تھا یا ان کے کیا پاورز تھے؟ تو جو پرائم منسٹر تھا اس کو ایم این ایز یا ممبر آف نیشنل اسمبلی سے الیکٹ کیا جاتا تھا۔
جس نے ہاؤس سے 2 months میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہو، اور جو پرائم منسٹر ہوگا وہ جتنے بھی کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہوں گے ان سے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو آگاہ کرے گا۔ جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں وہ باہر نیشنل اسمبلی کے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، مین کہ ضروری نہیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی ہو، لیکن پھر ان کو اپنے آپ کو ودن 6 months الیکٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو فیچر ہے وہ ہے پاور آف پریزیڈنٹ کی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کو کون کون سے پاور دیے گئے تھے؟ تو سب سے امپورٹنٹ جو پاور تھے وہ تھا کہ وہ سمن کر سکتا ہے، مین بلا سکتا ہے، پروروگ اور ملتوی کر سکتا ہے جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے اس کو، اور وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے لیکن جب کیبنٹ اس کو کہے گی تب۔ اور جتنی بھی ٹیکسز اور ایکسپینڈیچر کے ریگارڈنگ کوئی بل ہوگا تو اس پر اس کی کانسینٹ مسٹ ہوگی، مین کہ اس کی کانسینٹ کے بغیر یا اس کے اسینٹ کے بغیر اس کو ایز اے لا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جب تک اس پر اس کا اسینٹ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پارشل ویٹو پاور ہے۔ ویٹو پاور وہ پاور ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کسی لیجسلیشن کو روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے اگر چاہے تو کسی بل کو پاس کر سکتا ہے، اور نہیں چاہتا تو اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے اسمبلی واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ جو پرائم منسٹر اور اس کا کیبنٹ ہوگا وہ ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ اس کی ایڈوائس کو فالو بھی کرے گا، وہ باؤنڈ ہے۔ لیکن جہاں پر اس کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہو تو پھر وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ ڈسکریشنری پاور وہ پاور ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم پریزیڈنٹ سے آسک نہیں کر سکتے، یہ انکویسچنیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا فیچر ہے وہ ہے لیجسلیچر کی۔ لیجسلیچر کس نیچر کا تھا؟ تو اس کا کانسٹیٹیوشن میں جو لیجسلیچر پروپوز کیا گیا تھا وہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا۔ یونیکیمرل لیجسلیچر وہ لیجسلیچر ہے جس میں صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے، اور جو ایک ہاؤس تھا وہ نیشنل اسمبلی تھی۔ اس کی جو ممبرز تھے اس کی تعداد جو تھی وہ 300 تھی، اور جو ایج لمٹ تھی کینڈیڈیٹ کے لیے وہ 25 ایئرس تھی۔ اس کے بعد ایک یونیک فیچر جو اس کانسٹیٹیوشن کا ہے پرنسپل آف پیرٹی۔ پرنسپل آف پیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل آف ایکوالٹی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں جو ویسٹ پاکستان ہے وہ اس کو ایک 1 یونٹ ڈکلیئر اور کنسیڈر کیا گیا تھا، اور جو ویسٹ پاکستان ہے وہ الگ یونٹ تھا، تو دونوں جو یونٹس تھے ان کو ایکول پاور دیے گئے تھے۔ اور جو نیشنل اسمبلی کے لیے یہ پرنسپل رکھی گئی تھی یا یہ ریکمنڈیشن رکھی گئی تھی کہ یہ سال میں 2 دفعہ ملے گی، اور اس کا جو ایک سیشن ہوگا وہ ڈھاکہ میں ہیلڈ ہوگا۔ اس کے بعد الیکشن کا جو پروسیجر تھا وہ کیا تھا، یا موڈ آف الیکشن کیا تھا؟ تو جو ممبرز آف اسمبلی تھے ان کو تھرو ڈائریکٹ الیکشنز یا ڈائریکٹ ووٹ کے تھرو ان کو الیکٹ کیا جاتا تھا، ایڈلٹ فرنچائز کے تھرو۔ جس پرسن کی بھی ایج 21 ایئرس ہو اس کو ایڈلٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ ووٹ دینے کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اور جو فرسٹ 10 ایئرس تھے اس میں وومنس کے لیے جو تھے 5 ایڈیشنل سیٹس بھی رکھے گئے تھے، دونوں ونگ سے، ایسٹ پاکستان سے بھی 5 اور ویسٹ پاکستان سے بھی 5۔ اس کے بعد جو ہے کہ پروونشل لیجسلیچر کا جو اسٹرکچر تھا وہ کیسا تھا، تو وہ بھی سیملر ٹو سینٹر تھا۔ 100 ممبرس تھے دونوں پروونشل اسمبلیز میں، 10 ایڈیشنل سیٹس تھے وومن کے لیے، اور جو پنجاب تھا اس کو 40% سیٹس دیے گئے تھے ویسٹ پاکستان کی جو اسمبلی تھی اس میں۔ اس کا ایک یونیک فیچر جو تھا وہ تھا کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن اس طرح تھا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں موجود تھا۔ اس کے 234 آرٹیکلز تھے، 13 پارٹس تھے اور 6 اسکیجولز تھے۔ یہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن تھا۔ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کو 2/3 میجورٹی امینڈ کر سکتی ہے، کہ امینڈمنٹ کے لیے جو ممبرشپ ہوتی ہے یا جو ریکوائرڈ کوٹا ہوتا ہے وہ 2/3 ہوتا ہے۔ 2/3 مینس 66% لوگ اگر کسی بل کو پاس اپنا اسینٹ اس پر دیں گے یا اس پر اپنا ووٹ دیں گے تو کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں جس کی پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن ہمیں گرانٹ کرتا ہے۔ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں فنڈامنٹل رائٹس گرانٹ کیے گئے تھے اور ان کو جسٹسیبل میڈ کیا گیا تھا۔ جسٹسیبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے کہ میرے رائٹس وائلیٹ کیے گئے ہیں، مجھ کو جسٹس دیا جائے۔ اس کے بعد ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی۔ جوڈیشری کو کس طرح اکاؤنٹیبل بنایا گیا تھا؟ بہت سارے پروویژن دیے گئے تھے جوڈیشری کے لیے انڈیپینڈنس کے لیے، اور جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ بات کی گئی تھی یا یہ کہا گیا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ جو
ججز ہے سپریم کورٹ کے ان کو ریموو کر سکتا ہے فرام دیئر پوسٹ بیکاز آف ہائی ٹریزن اور دیئر انفٹنس، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ وہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو ریموو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نیشنل لینگویجز کون کون سے تھے، جو اسٹیٹ لینگویجز تھے وہ کون کون سے تھے، تو اردو اور بنگالی کو اسٹیٹ لینگویج ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو انگلش ہے اس کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا فار دا فرسٹ 25 ایئرس، اور ایک ریکمنڈیشن رکھی گئی تھی کہ جو پریزیڈنٹ ہے اگر وہ چاہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے تو وہ ایک کمیشن کو اپوائنٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کے ریپلیسمنٹ کے لیے پروویژنس دے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ بھی ہو گیا تھا، اس کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا پریکٹیکلی، کیونکہ الیکشن نہیں ہوئی۔ اگر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا ہوتا تو الیکشن ہوتے۔ اس کو ایبروگیٹ 7 اکتوبر 1958 کو کیا گیا جب مارشل لا امپوز کیا تھا ایوب خان نے۔